بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دولت بارش کی طرح برسے گی۔ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ آپ کے پاس جو بھی نعمتیں ہیں ان پر شکر ادا کریں۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے کی عادت مضر صحت ہے، اس سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر پیشاب والی نالی میں انفیکشن ہو تو پانی کثرت سے پئیں، اس سے پیشاب کا انفیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ سوتی کپڑے پر نمک ڈال کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے غیر ضروری بال ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر زکام کا علاج وقت پر نہ کیا جائے تو دائمی نزلہ ہو جاتا ہے جو کسی بھی طرح سے نہیں ہٹتا۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں پر شکوہ کرنے کے بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہیں اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ بھینس کا کچا دودھ پینے سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ ہر ہفتے ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ ہو ان کو چاہیے کہ وہ سبزیوں کا رس خوب استعمال کیا کریں۔ درخت کے سائے اور راستے میں پیشاب کرنا گناہ ہے۔ گائے کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ جو بچے دانت نکال رہے ہوں ان کو کشمش باریک پیس کر شہد میں ملا کر چٹانے سے انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ دن میں صرف 1-2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ ماہواری کے دوران روزانہ 1 کھجور کھانے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ صبح کو واک کرنے سے سانس پھولنے اور دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ دن میں صرف 1-2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ لیموں کا رس اور گلیسرین ہم وزن مکس کر کے ایک بوتل میں بھر لیں، ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ بظاہر رات کو سونے سے قبل چہرے پر لگائیں۔ چند دنوں میں چہرہ سفید اور چاند کی طرح چمکنے لگ جائے گا۔ انار کا چھلکا پیس کر چھوٹا آدھا چمچ تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے، مثانے کی کمزوری اور کثرت پیشاب کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے پر شہد لگا کر مساج کیجیے، کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آلو پر نمک لگا کر چوسنے سے چھینک آنا بند ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں سرما ڈالنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھیرے کا جوس جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا فائدہ نہیں، ورزش ہمیشہ صبح کے وقت کرنی چاہیے۔ کھانا بناتے وقت پلاسٹک کا چمچہ استعمال کرنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ لکڑی کا یا پھر لوہے کا چمچہ استعمال کرنا بہتر ہے۔ کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لیا کرو، کھانا اچھے سے ہضم ہو جائے گا اور اس سے معدہ مضبوط ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے آواز سریلی ہو جائے گی۔ صبح کے وقت سبز چیز غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ ادرک کی خوشبو سونگھنے سے فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ ایسا کام کرنے سے اجتناب کریں جس سے پہلے بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آئے۔ معدے کی کمزوری والے لوگ کچھ عرصے تک بیسن کی روٹی استعمال کریں، اس سے معدے کی تیزابیت ختم ہوتی ہے اور معدہ طاقتور ہو کر غذا کو ہضم کر کے ایک خاص جزو بن جاتا ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں میں ذہنی سکون اور جسمانی سکون میسر ہو جائے گا۔ شام کو شہد چاٹ لیا کرو، ہاضمہ اچھا رہے گا۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں پڑتے۔ مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج پیدا ہوتا ہے۔ خواب میں سبزی دیکھنا، بیماری سے شفا پاؤ گے۔
दुखों से निजात मिलेगी। सरसों का साग इस्तेमाल करने वाले लोगों में कभी खून की कमी नहीं होती। रात को वॉशरूम से फारिग होकर सोया करें, इससे आपके गुर्दे कभी खराब नहीं होंगे। शाम को चावल खाने से चर्बी बढ़ती है। अंधेरे में सोने से जवानी बरकरार रहती है। शाम को दही मत खाओ, इससे मैदा खराब हो जाएगा। अगर आपके बदन की जिल्द लटकना शुरू हो जाए तो बदन पर अर्के गुलाब और चमेली के तेल की मालिश करें। बदन की जिल्द 17 साल जैसी जवान हो जाएगी। मोटी औरत रोज़ाना 3 चीज़ें खाए, एक हफ्ते में दुबली पतली हो सकती हैं। लीमू, अजवाइन और खुश्क मेवाजात। रात को आसमान की तरफ देखने से दिमाग को ताकत मिलती है। मिट्टी के बर्तन में पानी पीने से याददाश्त तेज़ रहती है और मैदा तंदुरुस्त होता है। लिपस्टिक के ज़्यादा इस्तेमाल से होंठ काले हो जाते हैं। जैतून का तेल और ग्लिसरीन मिलाकर सोने से पहले होंठों पर लगाए जाएं तो इनका कालापन दूर हो जाता है। लहसुन में मर्दाना कमज़ोरियों को ठीक करने की क़ुव्वत होती है। आंवले का मुरब्बा हमल के दौरान इस्तेमाल करो, बच्चे के लिए मुफीद है। दांत के दर्द में इलायची वाली चाय पी लिया करो। आंवले का मुरब्बा हमल के दौरान इस्तेमाल करना दर्दों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ये बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। इससे बच्चे की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। खून की कमी और कमज़ोरी के लिए 1 चम्मच इलायची और हल्दी गर्म दूध में शामिल कर लें। आप इसमें चीनी और शहद भी मिला सकते हैं। कमज़ोरी दूर करने के लिए हर रोज़ रात को सोने से पहले पिएं। अगर अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हो तो रोटी में नमक इस्तेमाल कम किया करो। ज़्यादा नमक खाना जोड़ों में दर्द का बाइस बनता है। अगर किसी इंसान ने बहुत जल्दी वज़न बढ़ाना है तो वो आलू उबालकर खाया करे, इससे वज़न बहुत जल्दी बढ़ता है। पुदीने के पत्ते को अपनी जिल्द पर रगड़ने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि रोज़ा रखने से जिगर को 4 से 6 घंटे तक आराम मिलता है। शरबते तूत या संदल पानी के साथ पी लिया करो, सांस फूलने की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। गरम रोटी खाने से मैदा खराब होता है और ठंडा पानी ज़्यादा पीने से परहेज़ किया करो। रोज़ाना बकरी का दूध पिएं, जितना चाहे काम कर लो, थकावट नहीं होगी। पट्ठों में दर्द हो या खिंचाव रहता हो तो दोपहर के वक़्त काली मिर्च खाने से अफाका होगा। मेथी दाना रोज़ाना इस्तेमाल करने से शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। खाने के बाद अगर एक सेब खा लिया जाए तो कब्ज़ नहीं होगी। काजू खाने से जिल्द बहुत अच्छी रहती है। रोज़ाना इसबगोल इस्तेमाल करने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत नहीं होती। मोटापा दूर करने के लिए अपनी खुराक से हर किस्म की चिकनाई, मिठाई और मशरूबात वगैरह ख़त्म करो। ताज़ा फल और सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करो। सुबह हमेशा जल्दी जाग जाया करो, आपके बदन को ताकत मिलती रहेगी और इससे याददाश्त मजबूत होती है। अगर मसाने की कमज़ोरी हो जाए तो छोटी इलायची पानी में उबालकर पीने से मसाने की कमज़ोरी दूर हो जाती है। जिस्म में ताकत आ जाएगी, जिस्म मजबूत होगा। अगर किसी को शुगर हो तो रात को मिसवाक करके सोएं और सुबह उठकर बगैर कुछ खाए पिए करेले का रस 2 चम्मच पिएं। 1 महीने बाद शुगर से छुटकारा मिलेगा, इससे खून भी साफ होगा। देर से नींद आना दिमाग के तेज़ होने की अलामत है। उल्टा मत सोया करें, दिल कमज़ोर हो जाता है। ठंडी चीज़ें खाने से दिमाग की सलाहियत तबाह होती है। अर्के गुलाब से माथे की मालिश करने से याददाश्त तेज़ होती है। ख्वाब में खुद को आसमान में उड़ते हुए देखना बुलंद मर्तबा और खुशी मिलने की दलील है। चाय जिल्द को ख़राब करती है। चाय का ज़्यादा इस्तेमाल करने से बिनाई मुतासिर होती है और जोड़ों की कमज़ोरी हो जाती है। चाय मैदे की भूख को ख़त्म करती है। घर में ताज़ा फूल रखने से मिस्बत तवानाई आती है।
بالوں میں روزانہ کنگھی کرنے سے سر کی جلد میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھوک کم لگتی ہو تو روزانہ نہار منہ ایک کچی گاجر کھا لیا کریں۔ ہلدی کا پانی پینے سے جلد کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ گنے کا رس بدن کی الرجی کو دور کرتا ہے۔ سائیکل چلانے سے ٹانگیں مضبوط ہوتی ہیں۔ معدے کی کمزوری ہو یا خون کی کمی ہو، مثانہ کمزور ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو روزانہ انگور کھایا کرو۔ چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جوڑوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ خون کی کمی ہو جائے تو گنے کا جوس پئیں۔ کچا امرود کھانے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ ادرک کھانے سے جلد لال سرخ رہتی ہے۔ کھانا کھا کر فوراً نہایا مت کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا اور اس سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ نہانے کے فوری بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو خون پتلا ہو وہ پالک کا استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ خون کو جمنے سے روکنے میں مدد کرتی ہے۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں کو لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روز رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں، اس سے نظر کی کمزوری دور ہوگی۔ سوکھی میتھی کا قہوہ بنا کر پینے سے دمہ کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ چائے کھانے کے فوری بعد پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جو لوگ بالوں میں کنگھی کم کرتے ہیں ان کے بال زیادہ جھڑتے ہیں۔ صبح کو چقندر کھانے سے قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ روزانہ صبح گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ صبح کو گردن پر تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ روزانہ صبح گلاب کا پھول سونگھا کرو، اس سے دماغ تیز ہوگا۔ اگر آپ بائیں جانب لیٹیں گے تو آپ کو جلدی نیند آئے گی اور سنت ادا ہونے کی وجہ سے ثواب بھی ملے گا۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہونے لگتا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچیں استعمال کریں، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبائیں۔ لونگ کا پانی رات کو سوتے وقت پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیموں چوس کر پیاز کاٹنے سے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ نہانے کے بعد کولونجی کھانے سے کبھی کالے یرقان کی بیماری نہیں ہوتی۔ دہی نہار منہ کھانے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ چکر آنے لگیں تو کائے نمک والا پانی پینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جس کو قبض کی شکایت رہتی ہے وہ بڑا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ 20 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بچے تندرست اور ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہوتی ہے۔ روزانہ نہار منہ ایک اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ جوان رہے گا۔ بادام اور اخروٹ کھانے سے بندے کی سوچنے کی اور سمجھنے کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھا جائیں اور اوپر سے دودھ پی جائیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہفتوں میں گھوڑوں جیسا طاقت دیتا ہے۔ آپ کی ہڈیاں لوہے جیسی ہو جائیں گی اور قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوگا۔ گھر میں خرگوش پالنے سے کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ شوگر اگر ہو بھی جائے تو وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں 1 لیموں اور ذرا سا نمک ڈال کر 15 منٹ تک پاؤں اس میں بھگوئے رکھنے سے
پاؤں کی میل اتر جاتی ہیں اور آپ کے پاؤں نرم و ملائم ہو جاتے ہیں اور سٹریس ختم ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ ہفتے میں ایک بار لازمی استعمال کر کے دیکھیے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں کھا لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی جائیں۔ اس سے قد لمبا ہوگا اور جسم بھی طاقتور ہو جائے گا۔ مثانے کے انفیکشن سے بچنے کے لیے چائے پینا چھوڑ دیں۔ جس عورت کے نہاتے وقت بال ٹوٹتے ہیں، اس کو اپنی غذا میں پروٹین شامل کرنی چاہیے۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو آپ زیتون کا تیل استعمال کریں۔ گنے کا رس پینے سے معدے کا مریض شافیاب ہو جاتا ہے۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ مرکب کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ ہیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ ان تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے بحث میں کیے ہوتے ہیں۔ جو عورت حاملہ ہوتی ہے ایسی عورتیں زیادہ تر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ کھانے کے بعد نیند کا نہ آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اگر رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو یہ 2 کام لازمی کریں۔ اپنے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی عزت کیجیے۔ گلے میں خراش ہو تو شہتوت کھائیں۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی کمزوری، جگر کی خرابی اور گردوں کی بیماری کا باعث بنتی ہے۔ حاملہ عورت اگر حمل کے دوران گائے کا دودھ پئیں تو بچہ گورا پیدا ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے لیٹنے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں دکھتی۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ چائے پینے سے پہلے پانی پینا زندگی کو بڑھا دیتا ہے۔ گلے میں خراش ختم کرنی ہے تو اس کے لیے چاکلیٹ کھائیں۔ زندگی کو اچھے لوگوں کی تلاش میں نہ گزارو بلکہ آپ خود ہی اچھے بن جائیں، شاید کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے۔ گھر میں رزق تنگ ہو جائے تو یہ کام شروع کرو۔ صبح اٹھتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کریں، فارغ اوقات میں یا رزاقو پڑھیں اور رات کو باوضو ہو کر سویا کریں۔ ہر نماز کے بعد اللہ کو یا رزاق کہہ کر پکاریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں، کبھی رزق کم نہیں ہوگا۔ کھانے کے بعد واک کرنے کے اہم فوائد: نکلا ہوا پیٹ اندر چلا جاتا ہے، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا، عمر کم نظر آتی ہے، پیٹ میں گیس وغیرہ نہیں ہوتی اور کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ بادشاہوں کی طرح کرو، دوپہر کا کھانا عام آدمی کی طرح کھاؤ اور رات کا کھانا غریبوں کے جیسا کھانا چاہیے۔ شوگر کے مریض لوگ جوس یا پھلوں کا استعمال نہ کریں۔ عورت اگر دودھ میں لیموں کا رس ملا کر شام کو چہرے پر لگائے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خواب میں پانی نظر آئے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے تو یہ حاسد ہونے کی نشانی ہے۔ جسم کے ایک ایک جوڑ ہڈیوں کو طاقت دینے کے لیے لاجواب نسخہ: بھنے ہوئے چنے 1 پاؤ، دودھ 1 کپ، 2 عدد کھجوریں، 1 کیلا مکس کر لیں اور استعمال کریں، پھر کمال دیکھیں۔ ممکن ہو تو ساتھ ہی ساتھ ورزش بھی لازمی کریں۔ وہ کپڑے جن کو خراب ہونے کی وجہ سے بلیچ سے دھونے سے منع کیا گیا ہے لیکن داغ دھبے لگنے کی صورت میں بلیچ کا استعمال لازمی کرنا پڑتا ہے، ان کپڑوں کو صاف کرنے کے لیے بیکنگ پاؤڈر اور لیموں کا رس اور 1 چمچ بلیچ کا پاؤڈر اس میں شامل کر دیجیے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ رزق تنگ ہونے کی علامت ہے۔ کھانے کو چبا چبا کر کھانے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ کھیرا جھریوں کو ختم کرنے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور بالوں کو گرنے سے روکتا ہے۔ انگور کھانے سے کالی کھانسی فوراً رک جاتی ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالے نمک کا استعمال کرنا چاہیے۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کڑوی چیزیں کھانے سے
सेहत ठीक रहती है। नाजरीन, दोपहर को थोड़ी देर सोने से अक्ल बढ़ती है और दिमाग को सुकून मिलता है। खड़े होकर खारिश करने से खारिश बढ़ जाती है क्योंकि खून की हरकत तेज़ होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन पैदा करने वाले जरासीम जिस्म में एक दूसरी जगह तेज़ी से मुंतकिल हो जाती हैं। जिस्म को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखने के लिए सोने से पहले एक दाना सौंफ का खाकर सो जाओ। दूध में बादाम डालकर पिएं। बादाम, किशमिश, नीम गर्म पानी में डालकर पिया करें। अजवाइन, खजूर दूध में डालकर पिएं। रोज़ाना खाने से पहले एक खीरा खाएं। लहसुन के 2 जवे रोज़ाना खाया करें। कच्चा शलजम रोज़ाना खाएं। करेला शुगर के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। रोज़ाना 1 चम्मच करेले का रस शुगर को कम कर देता है। आप जानते हैं कि ऊँटनी के दूध से दही नहीं बनाया जा सकता जब तक इसमें भेड़, बकरियां या फिर भैंस का दूध शामिल ना किया जाए। नाजरीन, हामला औरतों के लिए बेहतरीन फल स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी खाने से बच्चों की पैदाइशी बीमारी और ख़तरा कम हो जाता है। अदरक का ज़्यादा इस्तेमाल सीने में जलन का बाइस बनता है। शाम को गोभी खाने से परहेज़ किया करें, इससे बादीपन बढ़ता है। अगर आपके सर में बहुत सारी जुएँ हैं तो आप अपने बालों को नमकीन पानी से धोया करें, इससे जुओं का खात्मा हो जाएगा। अगर आपका मुंह खुश्क हो जाए और मुंह से बदबू आती हो तो दोपहर को निहार मुंह पानी कसरत से पिया करो। नीम का रस ज़ख्म पर डालने से ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। आलू कम से कम इस्तेमाल करो क्योंकि ये बादी होते हैं, मोटापे का बाइस बनते हैं। 4 चीज़ों से चेहरे पर नूर आ जाता है। अच्छे लोगों की सोबत में बैठने से, कसरत से रोज़े रखने से, गुनाहों पर निदामत करके रोने से, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने से, सफ़ेद कपड़े पहनने से इंसान की खुद एतमादी और रौब में इजाफ़ा होता है। अगर जिस्म पे किसी हिस्से पर अचानक खारिश का मसला हो जाए तो वो निहार मुँह अपने मुंह से लआब निकाल कर खारिश वाली जगह पर लगाने से 2-3 दिन में खारिश ख़त्म हो जाती है। रात के वक्त ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने से आपकी आँखों में धुंधलापन आ जाता है। ये फ़ोन की नीली लाइट की वजह से होता है। इससे आपकी नींद मुतासरा होती है। इसलिए हल्की रोशनी का फ़िल्टर नज़र को मुतासिर होने से बचाता है। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने वीडियो को लाजमी लाइक करना है और दूसरों के साथ भी शेयर कर देना है। और आपने अपनी बहन इशाल का चैनल भी सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट सेक्शन में अपना एक प्यारा सा नाम लिख दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।